السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں ایک نئی ویڈیو کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج 4 قابل عبرت عورتیں ہیں کہ بہت ہی ان عورتوں کو دیکھ کر بہت سارے مسائل کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں اگر ان 4 عورتوں کی زندگی کے حوالے سے ہم پڑھیں، ذہنوں میں جگہ دیں تو کافی ساری ایسی باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی اور کافی سارے باتوں کا جواب ہمیں وہ مل جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی جو عورت ہے اس کا نام ہے واحلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا واحلہ کو، اور برسوں اللہ کے نبی کے صحبت میں رہی، مگر اس کی بدنصیبی وہ قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان وہ نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سے دشمنی اور آپ کی توہین اور آپ کی بے ادبی کیا کرتی تھی، اور بے ایمان وہ اس دنیا سے چلی گئی اور جہنم جہنم میں داخل ہوئی۔ کیا کرتی تھی یہ جتنے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم والے تھے ان کو یہ کہتی تھی کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ان کی باتوں کو نہ مانو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس واحلہ کی یہ عادت وہ ناپسند آئی، اور چونکہ نبی کی توہین کرنا بھی کفر ہے اس لیے یہ بھی ایمان اس دنیا سے چلی گئی۔ دوسری عورت اس کا نام ہے واعلہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ان کی زوجیت اس عورت کو حاصل ہوئی، برسوں ان کی صحبت میں رہی، مگر شیطان اس کے سر پر ایسے سوار ہوا کہ دل کے اندر کبھی بھی ایمان داخل نہیں ہوا، بلکہ یہ منافقوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے بھی آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کے اہل والے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ، اور باقی جتنے بھی لوگ یہاں رہیں گے اب ان پر پتھروں کا عذاب وہ نازل کرے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے ان اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور جو ماننے والے تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ چلیے کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اب چونکہ یہ واعلہ یہ منافقہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود یہ دوبارہ اس نے پیچھے دیکھا۔ جب پیچھے دیکھا تو عذاب کو وہ دیکھ نہ پائی، اور اس کے زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ہائے میری قوم۔ تو جب یہ بات نکلی تو ایک پتھر آیا اور اس کو بھی لگا اور یہ مر گئی، اور اسی طرح یہ جہنم میں داخل ہوگی۔ حضرت آسیہ، ان کا نام ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کو مغلوب ہو کر دیکھا تو اس وقت ان کے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور اس نے برملا اس بات کا اقرار کیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہوں، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا ہے، اس کے رب کو مان لیا ہے۔ تو فرعون نے بڑا اس پر ظلم کیا اور کہا کہ میں تمہیں بہت سخت عذاب دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے سخت عذاب دینے پر کوئی وہ شکوہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے پاؤں میں میخ گاڑ کر اس کو گرم ریت پر لٹھایا اور اس طرح وہ عذاب دیتا اسے، لیکن ان سارے مصائب کو اس نے فراخ دلی سے برداشت کیا اور ایمان پر قائم رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار جنت کی دعائیں مانگتی
اور اسی طرح جو ہے خاتمہ ایمان پر ہوا۔ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آپ کے شکم میں جو ہے وہ آئے، اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے روح پونکی جس کے ذریعے سے آپ حاملہ ہوئی، اور پھر بچہ پیدا ہوا تو قوم نے جو ہے آپ پر بد زبانی کا جو ہے بدگوئی کا اور جھوٹے جو ہے اس کا الزام لگایا، اور آپ کو کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی، مگر آپ نے صبر اور شکر کا دامن جو ہے تابع رکھا۔ قرآن مجید میں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدح سرائی بیان فرمائی کہ آپ نے جو صبر کیا اس پر مدح سرائی بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ رکوع نمبر 2 اور پارہ نمبر 28 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مثال دیتا ہے۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ، یہ دونوں ہمارے مقرب بندوں کی نکاح میں تھی، پھر بھی ان دونوں نے دغا بازی کی اور ان پیغمبروں کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ پیغمبر جو ہے ان کے کام کچھ نہ آئے، ان کا ساتھ رہنا، ان کے ساتھ بیٹھنا ان کا کچھ کام نہیں آیا۔ اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جو ہے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تو ان بے ایمانوں کو، توہین والوں لوگوں کو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جو توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، جتنے بھی بڑے وہ نبی کے قریب کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ کوئی آل رسول کا ہونا، کوئی سید ہو جانا یا کوئی قریشی ہو جانا، ہاشمی ہو جانا، اگر اس کا بد عقیدہ خراب ہے، وہ ایمان جیسے مومنین ہے، ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کے عقائد اچھے ہیں، اگر ان کے عقائد اس کے برخلاف ہے، وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو ہے توہین کسی بھی طور پہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ سید کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ہاشمی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ جو ہے قریشی کیوں نہ ہو، یہ ان کا کام، ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے جو ہے ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر، جس طرح صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین لائے اور ہم تک انہوں نے عقائد پہنچائے ہیں، اگر اس پر نہیں پورا اترتے تو وہ جتنے بھی قریب ہو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مثال بیان فرماتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں لوگوں سے نجات عطا فرما، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنے پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس پہ اپنی طرف روح پونکی، اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں جو ہے یہ کلام فرمایا۔ تو اس لیے یہ 2 عورتیں اگرچہ جو ہے آسیہ اگرچہ کافر کی اس کی معیت میں تھی، لیکن دل سے جب پیغمبر پر ایمان لائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان فرمائی۔ اور وہ دونوں عورتیں اگرچہ انہیں پیغمبروں کی جو ہے صحبت ملی، کافی عرصہ صحبت ملی، لیکن وہ چونکہ پیغمبر کے خلاف توہین امیز کلمات زبان سے ادا کرتے تھے، اس لیے ان کا قرب، ان کا جو ہے زوجیت میں رہنا ان کو کوئی کام نہیں آیا۔ اس لیے میری یہ سب لوگوں سے، جتنے بھی میرے دوست سننے والے ہیں، اس پیغام کو ذہن میں بٹھا لے، کبھی بھی کسی بد عقیدہ، اگرچہ وہ سید اپنے آپ کو کہلاتا ہو، ہے بد عقیدہ، ہے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف، تو وہ جو ہے اس کی ہرگز اس کی نہ بیعت کرے، نہ اس کے ساتھ بیٹھے، نہ اس کے پیچھے چلے، کیونکہ ایسے لوگوں کی کوئی بھی جو ہے معیت، ان کے قرب، ان کا جو ہے ان کا آپ کو کچھ کہنا، ان کے ساتھ رہنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اگر ان کی عقائد صحیح ہیں، اگرچہ وہ جو ہے
سید نہ بھی ہو، اگر وہ صحیح ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، تو ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس لیے ان دونوں جو ہے 4 عورتوں کی جو ہے ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس سے جو ہے انسان اپنی زندگی کا تعین کرے کہ کس کو میں نے دوست بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا، کس کے ساتھ میں نے رہنا ہے، کس کے ساتھ میں نے نہیں رہنا۔ اس لیے چاہے آپ کے بھائی میں سے کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے باپ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر ان کے عقائد غلط ہے، ان سے بالکل آپ الگ تھلگ ہو جائیں۔ وہ ضرور جو ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے، جب تک کہ جو ہے وہ سیدھے راہ پہ نہ آ جائے، تب تک جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے یہ نہ سوچے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وہ جو عقائد جو اس کے محبوب اور اس کے محبوب صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین نے ہم تک پہنچائے ہیں، جب تک کہ پورا اس پر نہ اترے، تب تک کہ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے حال ہی میں ایک شخص کو سنا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے، تو وہ شخص بھی اگرچہ سید ہے، اگر وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول یا صحابہ کرام کے حوالے سے، تو ضرور وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ اس سے جو ہے انسان اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے، چاہے وہ جتنا کیوں بڑا گدی نشین کیوں نہ ہو، کیوں کتنا بڑا جو ہے اپنے آپ کو اعلیٰ کیوں نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ یہ پیغام جب آپ سنیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ایسے لوگوں سے اور ایسے اشخاص سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں۔